اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ لیل کا تعارف، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 92 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس پہ 21 آیت اور 1 رکوع ہے۔ پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے جس کے معنی ہے رات۔ اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات ہے جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور اس سورہ میں دوسرے طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرتا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز سے آیت 11 تک ہے اور دوسرا حصہ آیت 12 سے آخر تک۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نوع انسانی کے افراد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو صحیح عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازماً اپنی اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ سے مختلف ہے۔ اس کے بعد قرآن کے مختصر صورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق 3 اخلاقی خصوصیات ایک نوعیت کی اور 3 اخلاقی خصوصیات دوسری نوعیت کی صحیح و عمل کے ایک وسیع مجموعے میں سے لے کر بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، جنہیں سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرح زندگی کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامات ہیں۔ یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جچے تلے فکروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتے ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑھ جائیں۔ پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے، خدا ترسی و پرہیزگاری اختیار کرے اور بھلائی کے بھلائی مانے۔ دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے، خدا کے رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلا دے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ 2 طرز عمل جو سرید ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی ہرگز یکساں نہیں ہو سکتے، بلکہ جس قدر یہ اپنی نوعیت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی متضاد ہیں۔ پہلے طرز عمل کے جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے بکٹ اور سخت راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی۔ اس بیان کو اس ایک نہایت مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پرست ہو جانے والے جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے انسان جان دے دیتا ہے، آخر قبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا۔ دوسرے حصے میں بھی اسی اختصار کے ساتھ 3 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے دنیا کی اس امتحان گاہ میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمہ لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تحفے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی اس سے ملے گی اور آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جس سے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنا مال راہ خیر میں صرف کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن
سعيكم لشتى فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ترجمہ: رات کی قسم جو شاید جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے. پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی تو یقیناً اسے ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے. لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا تو اسے ہم تنگی کی راہ کی سہولت دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا. بے شک ہدایت دینا ہماری ہی ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی اختیار میں ہے. بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی ایسا نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا.